بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے صبر و شکر کا حق ادا کر دیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مرسلین کا قائد ہوں، اس میں فخر نہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں، اس میں فخر نہیں۔ اول شافع و مشفع ہوں اور اس میں فخر نہیں۔ اسے دارمی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مناوی فرماتے ہیں کہ اولیت کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ رضائی الہی کی خاطر وہ مصائب و آلام برداشت کیے جو کوئی دوسرا نہ کر سکا، تو صبر و شکر کا حق ادا کر دیا کہ صبر کے اس درجے تک پہنچے جہاں کوئی صابر نہ پہنچ سکا، اور درجات شکر میں شاکرین سے سبقت لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبے سے نوازا۔ عارف ابن عربی رقم تراز ہیں کہ دنیا میں آپ کے لیے ہر لحاظ سے سعادت ثابت ہو گئی، اور روز حشر بھی ثابت ہو جائے گی کہ آپ کے ذریعے باب شفاعت کھلے گا اور پہلے سب کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اس شفاعت میں انبیاء و رسول اور ملائکہ بھی شامل ہوں گے۔ پھر آپ کے بعد شفاعت اتنی عام ہو جائے گی، انبیاء و مرسلین تو کجا ایک مومن بھی شفاعت کرے گا، لہٰذا پہلے شافع رحمۃ للعالمین اور آخری ارحم الراحمین ہیں۔ دائرے کا آخر اول کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو شرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا شرف متصور ہو سکتا ہے کہ ابتدائے دائرہ کمال آخر کے ساتھ متصل ہوا، یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کمال کی ابتدا کی وہیں اختمام کر دیا۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ عربی اور اطہر النسب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ عربی ہوں، میں قریش سے ہوں، میں زبان بنی سعد بن بکر کی لسان ہے۔ ابن سعد نے یحییٰ بن زید سعدی سے اسے مرسل روایت کیا۔ شارح مناوی نے کہا، عرب کا معنی ہے ادخلکم فی العرب، یعنی میں تم سے عرب میں داخل ہوں۔ نسب کے اعتبار سے اوست قبیلے کے لحاظ سے انسب کے اولاد اسماعیل سے عدن افضل، نزار بن سعد بن عدنان کی اولاد سے مضر افضل، مضر کی اولاد سے خندف، اس سے مدرکہ سے قریش سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لسانی لسان بنی سعد بن بکر میں نشوونما پائی کے عرب دیہاتی عورتوں کے پاس اپنے بچے تربیت اور دودھ پلانے کے لیے بھیجتے۔ زمخشری نے کہا، یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی قدرت محض سے اس کی فصاحت و بلاغت اور عمدگی آپ کی زبان پر جاری ہوئی۔ عرب کا بڑے سے بڑا خطیب آپ کے سامنے ساکت ہوا، کوئی قافیہ و ردیف بندی کرنے کے لیے آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ حرالی نے کہا، آپ کے کمال احوال سے ہے، مختلف لغات کے علم سے بخوبی واقف اور ان تمام پر محیط تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے ایسی لغت میں گفتگو فرماتے، ایسے معلوم ہوتا کہ یہ ایک نئی زبان ہے، مجھے اس گفتگو سے کچھ سمجھ نہ آتی۔ انا فرتکم علی الحوض کی تشریح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے قبل حوض پر ہوں گا۔ امام بخاری، احمد اور مسلم نے جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح کہتے ہیں، تم سے پہلے حوض پر ہوں گا تاکہ تمہارے لیے اصلاح کروں اور آنے والے کے لیے جو مناسب ہو اس کو تیار کروں اور تمہاری نجات کا راستہ ڈھونڈوں، جیسے مقولہ ہے فرت گھوڑے پر آنے والا، اسے زمخشری نے ذکر کیا۔ فائدہ نمبر 1، اس میں عمل صالح کے کرنے کی ترغیب ہے تاکہ دارین میں آپ کی مصاحبت میسر ہو سکے۔ فائدہ نمبر 2، اس میں آپ کے وقت وصال کے قرب کی طرف اشارہ ہے اور اپنے اصحاب سے پہلے وصال ہونے کی طرف مشیر ہے۔ اس کا سبب ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مومن قوم کے گھروں، تم کو سلام ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو ملنے والے ہیں، یہی خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، تم میرے اصحاب ہو، بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، جو مسلمان ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، جیسے سفید ماتھے والے گھوڑے غیر سفید ماتھے والے گھوڑوں میں اس کا مالک پہچان لیتا ہے۔
اصحاب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اسی طرح وہ بھی میرے پاس آئیں گے، ان کے مواضع سجود چمکتے ہوں گے اور حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ کچھ لوگ میرے حوض سے واپس لوٹا دیے جائیں گے جیسے سرکش اونٹ لوٹایا جاتا ہے، میں پکاروں گا انہیں آنے دو تو مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں تغیر کیا تھا، تو میں کہوں گا انہیں دور کرو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اسماء گرامی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد احمد مکفی خاشہ نبی التوبہ اور نبی الرحمت ہوں۔ اسے امام احمد اور مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور طبرانی نے نبی الرحمہ کا اضافہ کیا۔ شارح منادی رقم 83، انا محمد و احمد، مجھ سے بڑھ کر کون اللہ کی حمد و ثنا کر سکتا ہے اور مجھ سے زیادہ کس نے اللہ کی تعریف کی۔ اس لیے ان 2 اسماء کے آپ ہی مستحق ہیں۔ مکفی بتشدید الفا و کسر فا، باب تفصیل سے اسم فاعل کا صیغہ، بعد میں آنے والے کیونکہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، یا اپنے سے سابق انبیاء و رسل کے آثار کی اتباع کرنے والے۔ الحاشر، سب لوگوں سے پہلے حشر میں آنے والے۔ نبی التوبہ، نیت و قول سے قبول توبہ کے لیے جو مبعوث ہوئے، جبکہ آپ سے قبل توبہ ہونے کا طریقہ خود کو قتل کرنا تھا، یا جن کی توبہ دوسروں سے کہیں زیادہ ہو، یا یہ کہ آپ کی امت تمام امم سے زیادہ ہے تو ان کی توبہ بھی زیادہ ہوگی، یا آپ کی امت کی توبہ زیادہ بلیغ ہے کہ تائب توبہ کے بعد ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہوا ہی نہیں اور اس پر دنیا و آخرت دونوں میں مواخذہ نہیں ہوتا، جبکہ پہلوں کے لیے دنیا میں مواخذہ ہوتا۔ قرطبی نے کہا ان توجیحات کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کی توبہ کے لیے تشریف لایا، بس اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی التوبہ ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں مزیدیت ہے۔ نبی الرحمہ، رحمت کا ترفق، مومنین پر نرمی، مسلمان بندوں پر شفقت، رحمت اور اس کی مثل کا معنی، مختوجوں پر انعامات کا اضافہ اور شفقت کرنا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو وہ کچھ عطا ہوا جو دوسروں کو عطا نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ نبی الملحمہ، نبی حرب یہ نام اس بنا پر رکھا گیا کہ جہاد کے حریص ہیں۔ نبی رحمت و حرب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حق کی طرف رہنمائی کے لیے مبعوث کیا اور معجزات کثیرہ سے تائید کی، جس نے انکار کیا اس سے قتال کیا، تو آپ نبی الرحمہ بھی ہوئے کہ آپ کی رحمت عامہ ہے۔ امام احمد نے حضرت حذیفہ سے وہ نبی الملاحم بھی روایت کیا۔ زین عراقی نے کہا کہ اس کا اسناد صحیح ہے۔ آپ کی آمد کی انبیاء علیہ السلام نے بشارت دی۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترجمہ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ سب سے آخری رسول جس نے میری بشارت دی وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ ابن اساکر نے عبادہ بن سامت سے روایت کیا۔ منابی نے کہا اس حدیث کو حارث بن نبی اسامہ تیالسی اور دیلمی نے ان الفاظ سے روایت کیا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی نوید ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ سے ایک نور چمکا جس سے مشرق و مغرب کا مابین روشن ہو گیا۔ دعوت ابراہیم کا معنی ہے صاحب دعوت ابراہیم جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کی۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور بھیج ان میں ایک رسول۔ اس کا فائدہ آپ کے شرف و فضل کا اظہار اور مطلوب و مخلوق ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کتاب کی تلاوت کرنے والے اور مخلوق کو شرک سے پاک کرنے والے اولین و آخرین میں معروف ہیں۔ سب سے آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نوید سنائی تاکہ جب تشریف لائیں تو لوگ مسلمان ہو جائیں، یا آپ کے ظہور کے وقت جناب مسیح علیہ السلام کا معجزہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ انا اول الناس بعیسیٰ بن مریم فی دنیا والآخرہ کی تشریح۔ سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ ترجمہ، میں عیسیٰ بن مریم کے دنیا و آخرت میں قریب ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ انبیاء اولاد ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں اور ان کا دین اور مذہب ایک ہے۔ اسے امام احمد، بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے نقل کیا۔
شارح فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں فرمایا اس لیے کہ انہوں نے بشارت دی کہ میرے بعد نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اپنے دین کے قواعد کو مضبوط کیا اور مخلوق کو آپ کی تصدیق کی طرف بلایا، تو ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی ابو الاعظم نبی نہیں، لہٰذا حضرت خالد بن سنان سے اعتراض نہ ہوگا اگر ان کو ان دونوں کے درمیان نبی تسلیم کر بھی لیں تو کوئی تعارض نہیں، ورنہ کہا گیا ہے اس حدیث کی سند میں مقال ہے، اس پر جملہ استثنائیہ اولیت پر دال ہے، دونوں شرائع کے درمیان فصل نہیں، دونوں دعوات کے درمیان اتصال اور دونوں زمانوں کے مابین قرب ہے۔ ان کو ایک نسب کے ساتھ تشبیہ دی جو کہ اقرب الاسباب ہے۔ اللات جمع علت بمعنی باپ کی طرف سے حقیقی اولاد اللات، دو سوکن عورتوں کی ایک مرد سے اولاد۔ اصل دین جو کہ توحید ہے واحد ہے، فروع ادیان مختلفہ ہیں، تو باسط انبیاء کے مقصود جو کہ مخلوق کو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی، اور شرائع مختلفہ سوامع کو امہات سے۔ قاضی نے کہا جمیع انبیاء علیہم السلام کی باسط کا مقصد توحید ہے کہ مخلوق کو خالق کی طرف بلانا اور ایسی اشیاء کی طرف رہنمائی کرنا جن سے ان کے معاد و معاش کا صحیح انتظام ہو سکے۔ بس تمام اس اصل پر متفق ہیں، اگرچہ احکام شرع میں مختلف ہیں، تو اصل مشترک کو باپ سے تعبیر کیا اور اس کی طرف نسبت کی، اور اغراض میں متقارب کی بنا پر مختلف شرائع اور مختلف احکام کو امہات سے تعبیر کیا، اگرچہ ان کے زمانے متباین و متباعد ہیں، اور ان سب احکام کا اظہار ایک زمانے میں اظہار وہ دین حق ہے جس کی فطرت پر لوگ پیدا ہوئے، جس کے قبول کرنے کے مستبد اور اس پر مطلع ہونے پر قادر ہیں۔ اس بنا پر امہات سے مراد زمانہ بھی لیا جا سکتا ہے جس پر وہ مشتمل ہیں۔ اس کی تقریر ایک اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ارواح انبیاء تشابہ اور اتصال کی وجہ سے شے واحد کی مانند سبائن بالنو تمام ارواح میں، پس وہ نفس کے ساتھ متحد جو بمنزلہ صورت باپ کے ساتھ مشبہ ہیں، ابدان میں مختلف ہیں جو بمنزلہ مرات شیشہ امہات کے ساتھ مشتبہ ہیں۔ حضور علیہ السلام مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہوں، پس مومن مقروض فوت ہو تو اس کا قرض میرے ذمہ، اور جو مال چھوڑے تو وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے۔ اس کو امام احمد، بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح نے کہا میں مومنین کی جان سے نزدیک تر ہوں، تو یہ فرمان کریم سے بھی ثابت ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ بعض صوفیہ نے کہا کہ آپ کا مسلمانوں کی جان سے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور آپ ان کو نجات کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی اطاعت پر شہوات نفس کو قربان کرنا واجب ہے، اگرچہ یہ نفس پر گراں ہی کیوں نہ ہو، اور آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہو، اس حکم میں عورتیں بھی داخل ہیں، یعنی امر و دین سے ہر چیز میں ان کی جانوں سے زیادہ اقرب ہوں، کیونکہ میں خلیفہ اکبر ہر موجود کا ممدو معاون ہوں، لہذا ان پر واجب ہے کہ میں ان کے نفوس سے زیادہ معزز ہوں اور میرا حکم ان کے نفوس کے حکم سے نافذ ہو۔ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کے ہلاک کے ثنیہ سے ہے کہ آپ نے اپنے حقوق ذکر نہ کیے، بلکہ فرمایا کہ مقروض مسلمان مرے تو اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ نبی نے کہا معنی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ میں تمہارے دین و دنیا کے مسالے کو قائم کرتا ہوں کہ میں تمہارا دونوں جہان میں ولی ہوں۔ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑے اور ادا کرنے کے لیے مال نہ ہو تو وہ قرض میرے ذمہ واجب ہے، اگر مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثہ کا حق ہے، اگر عیال محتاج چھوڑے تو اس کی کفالت بھی آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کی رافت و شفقت امت پر ہے۔ آپ کا زمانہ خیر القرون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرون بنی آدم میں سے بہتر قرن میں مبعوث ہوا، قرن بقرن یہاں تک کہ وہ قرن کہ جس میں میں موجود ہوں۔ اسے امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ شارح نے کہا کہ باسط خیر قرون کا معنی ہے خیر طبقات کے قرن اہل زمان کے افطران سے بنتا ہے، اس لیے ان کے اعمال و احوال ایک زمانے میں ملتے ہیں، اس سے آپ کی مراد اسلاف کریمہ میں منتقل ہونے کا زمانہ ہے، حتیٰ کہ وہ زمانہ جس میں آپ موجود ہیں اس میں فا ترتیب کے لیے ہے۔ جوامع الکلم اور نصرت بالرعب کی تشریح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا، رعب کے ساتھ میری اعانت کی گئی، میں سویا ہوا تھا کہ مجھے خزائن کی چابیاں دی گئیں،
جو میرے ہاتھ پر رکھی گئیں۔ اسے بخاری، مسلم اور نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ منابی نے کہا کہ 62 جوامع الکلم کہ مجھے قرآن دیا گیا۔ اسے جوامع الکلم اس لیے کہا گیا کہ یہ نہایت مختصر تھوڑے الفاظ کثیر معنی پر دال جو کچھ تمام کتب سماویہ میں ہے اس پر مشتمل ہے اور تمام علوم و معارف کا جامع ہے۔ وصف بیان کرنے والے کا کمال اس کے حسن میں کہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اس میں وہ کچھ ہے جو بیان نہ ہو سکا۔ نصرت بالرعب قلوب و الاعداء میں گھبراہٹ ڈال دی گئی۔ ابن حجر نے کہا حصول رعب کے ساتھ تخصیص نہیں بلکہ اعداء پر کامرانی مراد مقصود ہے۔ زمخشری نے کہا خزائن ارض کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر خزائن کسرا و کیسر کے دروازے کھول دیے اور ان پر امت کی فتح یابی۔ منابی نے کہا حدیث کا مرجع ہے کہ دنیا کی کلیدیں دی گئیں جبکہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ 5 انبیاء سب سے برتر ہیں۔ منابی کے جواہرات میں سے یہ حدیث ہے۔ ترجمہ اولاد آدم سے 5 افضل ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عساکر نے اسے ابو ہریرہ سے روایت اور بزاز نے بھی۔ شارح نے کہا کہ یہ اولوالعزم پیغمبر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، بعض نے اس پر اجماع کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خیر البریہ ہیں۔ فخر الدین رازی نے نوح پر موسیٰ و عیسیٰ کی تقدیم پر اجماع حکایت کیا۔ اسرار التنزیل میں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ افضل الانبیاء و رسل 4 پیغمبر ہیں، محمد، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ قرن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرن صحابہ افضل ہے۔ امام مناوی کے جواہرات میں سے اس حدیث کی تشریح ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الناس میرا قرن ہے، پھر ان کا جو ان کو ملتے ہیں، پھر ان کو جو ملتے ہیں، پھر کچھ ایسی قومیں آئیں گی ان کی شہادت سے ان کی قسم اور قسم سے ان کی شہادت سبقت لے جائے گی۔ امام احمد، بخاری و مسلم و ترمذی نے ابن مسعود سے روایت کیا۔ مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ 72 لوگوں سے وہ قرن ہے جس میں میں موجود ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ قوم آئے گی جن میں خیر نہ ہوگی۔ یہ 72 ہے یا بہتر ہے کہ طبرانی اور حاکم نے جادہ بن خبیرہ سے روایت کیا کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں موجود ہیں، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر بعد میں رذیل ہوں گے۔ حاکم اور ترمذی نے عمران بن حسین سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں جو پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو فربا و موٹے ہوں گے اور گھی کو پسند کریں گے، شہادت طلب کرنے سے قبل شہادت دیں گے۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میری بہتر امت وہ ہے جو اس زمانے میں ہے جس میں مبعوث ہوا، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ جو موٹاپے اور فربا ہونے کو پسند کریں گے اور شہادت طلب کرنے سے قبل شہادت دیں گے۔ شیخان بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے عمران بن حسین سے روایت کیا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو ان سے ملیں گے، پھر ان کا جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے اور امانت کو دیانتداری سے واپس نہ کریں گے، شہادت دیں گے اور شہادت طلب نہ کیے جائیں گے، نظر مانیں گے اور پوری نہ کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ نے کہا کرنی نے میرے اہل اثر یعنی میرے اصحاب جس نے مجھے دیکھا یا جو میرے عہد میں زندہ ہیں ان کی مدت 62 سے 120 سال تک، جو ان سے ملیں گے یعنی ان کے قریب ہوں گے وہ تابعین ہیں، وہ 100 سے 190 تک کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، اس کی مدت 220 برس ہجری تک ہے۔ پھر بدعات شروع ہو گئیں، معتزلہ نے اپنی زبانیں کھولیں، فلاسفہ نے سر اٹھائے، اہل علم کا خلق قرآن کے مسئلے میں امتحان لے گیا، اسلامی دور اب تک تنزل سے تنزل تر ہوتا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے قرن کے بہتر ہونے کی وجہ، آپ کا زمانہ بہتر ہے کہ لوگ ایمان لائے جبکہ وہ پہلے کافر تھے، جب لوگ تکذیب کر رہے تھے تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ آپ کی رسوائی کے در پہ تھے تو اصحاب نے آپ کی اعانت کی، جگہ دی اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ بعض شرائع نے کہا کہ اس کا قضیہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین سے افضل، تابعین تبع تابعین سے افضل، اسی طرح آخر تک کیا۔ یہ افضلیت مجموعہ کے اعتبار سے یا افراد کے لحاظ سے 2 قول ہیں، ابن عبد البر ایک قول اور جمہور دوسرے قول کی طرف۔ ابن حجر نے کہا کہ وہ جو ظاہر ہوتا ہے جس نے آپ کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کیا اور آپ کے زمانے میں یا آپ کے حکم سے اور اس وجہ سے اس نے اپنا مال خرچ کیا،
بعد میں آنے والا کوئی شخص بھی اس کی فضیلت نہیں پا سکتا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ محل بحث ہے۔ جو اہل قرن اول کی سیرت سے واقف ہے انہیں معلوم ہے کہ کوئی ان کے فضل کو نہیں پہنچ سکتا۔ حسن بصری تابعی کبیر جن کی جلالت و امامت پر اتفاق ہے نے فرمایا، ہم ایسی اقوام کو ملے، یعنی صحابہ کرام کو، جو اہل قرن اول ہیں تو ان کے سامنے جور محسوس ہوتے ہیں۔ نیز فرمایا، ہم ایسی قوم سے ملے جو اپنی بیویوں کے ساتھ 20 سال تک ایک چٹائی پر اس حالت میں سوتے رہے کہ ان کے آنسوؤں سے بستر تر ہو جاتا، بیویوں کو معلوم تک نہ ہوتا۔ فرمایا، معرف چلے گئے اور مناکیر باقی رہ گئے، اور اکثر پڑھا کرتے تھے، نہیں ہے جو میرا پس اس نے میت سے راحت حاصل کی ہو، بے شک مرنے والا زندوں کی میت ہے۔ ربیع بن خشم نے کہا، اگر ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو ضرور کہتے کہ یہ یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتے۔ ابن حجر نے کہا کہ اس حدیث سے مستفاد ہے کہ قرون ثلاثہ کے لوگ اصحاب عدل ہیں، اگرچہ فضل و شرف میں مختلف ہیں، یہ غالب و اکثر پر محمول ہے۔ صحابہ کے بعد کے 2 قرن والوں میں صفات مذمومہ پائی گئیں مگر بہت تھوڑی، اور قرون ثلاثہ کے بعد تو بکثرت مذمومہ صفات پائی گئیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔